فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ریاستی وزیر فائنانس و سینئر BRS قائد ہریش راؤ نے کہا ہے کہ پارٹی ماں کی طرح ہے اور پارٹی کی حفاظت کی ذمہ داری ہر کارکن کے کندھوں پر ہے۔ ضلع سدھ پیٹ کی ننگنور نامی دیہات میں پارٹی کارکنوں کے ساتھ منعقدہ گیٹ ٹوگیدر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی قائد یا کارکن کا دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے ہو تو یہ فطری بات ہے، اس کو تنازع بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم سب مل کر بیٹھ کر اختلاف رائے کو دور کر سکتے ہیں۔ ہریش راؤ نے کہا کہ KCR کی قیادت میں BRS کو ملک بھر میں وسعت دینے اور مستحکم کرنے کے لیے ہم سب کو تیار رہنا چاہیے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ KCR نے پہلی بار گلابی پرچم ننگنور میں ہی لہرایا تھا، اس لیے گیٹ ٹوگیدر اجلاس کا اسی مقام پر انعقاد کیا گیا۔ KCR کی بدولت سدھ پیٹ کا نام سارے ملک میں جانا جا رہا۔ انہوں نے ماضی کی صورتحال کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ایک وقت تھا جب مسلسل برقی سربراہی ایک خبر تھی اور آج ایک وقت ہے کہ لمحہ بھر کے لیے برقی کٹوتی ایک خبر بن جاتی ہے۔ کانگریس اور تلگو دیشم کے دور حکومت میں رشوت دے کر ٹرانسفارمر حاصل کیے جاتے تھے، مگر اب بسکٹ کی طرح گلی گلی خریا ٹرانسفارمرز کا جال بچھا دیا گیا ہے۔ 200 کروڑ روپے خرچ کرتے ہوئے مسلسل 24 گھنٹے برقی سربراہی کی جا رہی کالیشورم پروجیکٹ کے ذریعے 18,000 ایکڑ اراضی کو سیراب کیا جا رہا۔ ریاست میں کام زیادہ ہونے کی وجہ سے چھتیس گڑھ سے مزدوروں کا کام کی تلاش میں تلنگانہ آ رہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ اب وہ دن دور نہیں جب کسان بھی کارنشین ہو جائیں گے۔ بی شفیع اللہ انچارج ڈائریکٹر سیکرٹری ریاستی اردو اکیڈمی کے مطابق ریاست کی اردو لائبریریز کے ڈیجیٹلائزیشن کے سلسلے میں رجسٹریشن کی آخری تاریخ 10 اپریل مقرر کی گئی ہے۔ انہوں نے تمام اردو لائبریریوں کے ذمہ داروں سے گزارش کی ہے کہ وہ اردو لائبریریز کو مالی اعانت کے سلسلے میں اردو اکیڈمی کی جانب سے فراہم کردہ فارم کی تمام تفصیلات کے ساتھ خانہ پوری کر کے 10 اپریل تک اپنا رجسٹریشن کروا لیں۔ بی شفیع اللہ نے مزید بتایا کہ رجسٹریشن کے لیے درکار درخواست فارم صدر دفتر تلنگانہ اردو اکیڈمی، حج ہاؤس، 4 منزل، نامپلی، حیدرآباد سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تلنگانہ BJP کے رکن اسمبلی ایٹالہ راجندر نے کہا کہ ریاست میں سنسنی پھیلانے والے تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے پرچہ لیک کے معاملے کی ذمہ داری حکومت قبول کرے۔ انہوں نے کہا کہ عوام 30 لاکھ بے روزگاروں کی زندگیوں سے کھلواڑ کرنے والی حکومت کو مناسب سبق سکھائیں گے۔ ایٹالہ راجندر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے حکومت کی کوتاہیوں کے بارے میں سوشل میڈیا پوسٹ کرنے والوں کے خلاف غیر ضمانتی مقدمات درج کیے جا رہے کہا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے عوام چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ پر بھروسہ کرنے کے موقف میں نہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ نہ صرف ریاست بلکہ ملک میں کہیں بھی ان پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا۔ پرانے شہر میں حیدرآباد کے 65% خاندان سودی قرض کے دلدل میں دھسے ہوئے ہیں۔ انہیں 10 تا 21% سود ادا کرنا پڑتا ہے۔ 38% مسلم خاندان جو سلم بستیوں میں رہتے ہیں وائٹ راشن کارڈ سے محروم ہیں۔ 22% کے راشن کارڈز راشن کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے غیر کارکرد ہیں اور 78% مختلف وجوہات جیسے آدھار، بائیو میٹرک، پتے کی تبدیلی وغیرہ بنیاد کی بنا پر مسترد کر دیے گئے ہیں۔ یہ انکشاف ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کے ایک حالیہ سروے میں کیا گیا، جس کے ڈائریکٹر مجتبیٰ عسکری ہیں۔ ماہ رمضان کے موقع پر کیے گئے سروے کے مطابق 15% بچے اسکول ڈراپ آؤٹ ہیں اور چائلڈ لیبر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ 1/3 خواتین اپنے گھر کے گزارے کے لیے تنہا کام کرتی ہیں۔ ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن نے 5000 مسلم خاندانوں کا سروے کیا، جس کے مطابق وائٹ راشن کارڈ سے محرومی کی وجہ سے آسرا پینشن، راشن، ہیلتھ انشورنس، شادی مبارک، پکوان گیس سبسڈی اور ریاستی حکومت کی فلاحی اسکیمات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ کووڈ کے بعد کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے کیے گئے اس سروے کے مطابق اپنے گھر چلانے کے لیے جدوجہد کرنے والی خواتین میں سے 43% بیوائیں ہیں۔
22% متعلقہ اور 37% تنہا خواتین ہیں۔ 70% بچے پرائیویٹ سکولز، 14% سرکاری سکول اور 7% مدارس میں پڑھتے ہیں۔ سروے کے مطابق مسلمان شہر کی آبادی کا 43% ہے، ان میں سے 60% سلم بستیوں میں رہتے ہیں، 74% کرائے کے مکانات میں اور 26% ذاتی مکانات میں رہتے ہیں۔ دوسری ریاستوں کے مقابلے حیدرآباد کے مسلمان دوسری ریاست میں جا کر کام نہیں کرتے۔ ہنرمند لیبر جیسے ٹیلرز، میکینکس، باورچی، پلمبرز، الیکٹریشینز، کارپینٹرز اور آٹو ڈرائیورز آبادی کا 22% ہیں، جبکہ غیر ہنرمند روزانہ مزدوری کرنے والے 25% ہیں۔ خود روزگار سے وابستہ 8% لوگ ہیں۔ کنسٹرکشن اور ایگریکلچر، نان ایگریکلچر لیبر میں شہریان بیرون شہرن مسلمان نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 3000 سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 13,000 سے تجاوز کر گئی۔ صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت نے جمعرات کو بتایا کہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3016 نئے لوگ کووڈ سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کووڈ متاثرین کی تعداد بڑھ کر 13,509 ہو گئی اور انفیکشن کی شرح 2.73% ریکارڈ کی گئی ہے۔ وزارت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1396 لوگ کووڈ سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ شفا یابی کی شرح 98.78% ہے۔ اسی مدت میں 1,10,522 کووڈ انفیکشن کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 15,784 کووڈ ویکسین لگائی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں 220,65,00,000 سے زیادہ لوگوں کو ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ تلنگانہ کے ضلع نلگنڈا میں سرکاری اسپتال کے بیت الخلاء میں خاتون نے بچے کو جنم دیا۔ تفصیلات کے مطابق دھرما پورم دیہات سے تعلق رکھنے والی پاروتما پیٹ میں درد کی شکایت پر اسپتال پہنچی۔ اس کی پہلی زچگی نارمل ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز نے اس کے شوہر اور رشتہ داروں سے کہا کہ دوسری زچگی بھی نارمل ہوگی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ زچگی کے لیے ابھی وقت ہے، اس لیے وہ گھر جائیں۔ اسی دوران پاروتما بیت الخلاء میں گئیں، جہاں شدید پیٹ درد کے بعد اس نے وہیں پر بچے کو جنم دیا۔ اس کے رشتہ داروں نے ڈاکٹروں کو اطلاع دی، جس کے بعد ڈاکٹرز وہاں پہنچے، جنہوں نے خاتون اور نوزائیدہ کو ICU منتقل کیا۔ دونوں کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔ اس واقعے کا علم ہونے کے بعد سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر لچو نائک ماتا ششو سینٹر کے وارڈ پہنچے اور خاتون اور نوزائیدہ کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ حکومت تلنگانہ عازمین حج سے وصول کی جانے والی یوزر ڈیولپمنٹ فیس معاف کروانے کی متحمل نہیں ہے اور نہ ہی ریاست تلنگانہ کے عازمین حج کے لیے حکومت تلنگانہ یا تلنگانہ ریاستی حج کمیٹی کی جانب سے کوئی معیاری سہولت فراہم کرنے کے اقدامات کیے جا رہے، جبکہ پڑوسی ریاست آندھرا پردیش میں حکومت کی جانب سے عازمین حج کو فی کا 60,000 روپے اور 30,000 روپے بطور تحفہ پیش کیے جا رہے۔ حکومت آندھرا پردیش کی جانب سے چلائی جانے والی عازمین حج کی اسکیم سے آندھرا پردیش حج کمیٹی سے روانہ ہونے والے تمام عازمین حج استفادہ کرتے ہیں اور انہیں ان کی آمدنی کے مطابق حکومت کی جانب سے جاری کی جانے والی یہ رقومات بذریعہ RTGS کھاتوں میں منتقل کی جاتی ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے حج سبسڈی برخاست کیے جانے کے فیصلے کے ساتھ ریاستی حکومت آندھرا پردیش نے عازمین حج کو ہونے والے نقصان سے محفوظ رکھنے کے لیے انہیں ریاستی حکومت کی جانب سے بطور سفر خرچ رقم منظور کرنے کا فیصلہ کیا اور اس سلسلے میں جاری کیے گئے سرکاری احکامات کے مطابق سالانہ 3 لاکھ روپے تک آمدنی رکھنے والے عازمین حج کو 60,000 روپے فی کس اور 3 لاکھ روپے سے زائد آمدنی رکھنے والوں کو بطور سفر خرچ 30,000 روپے ادا کیے جا رہے۔ تلنگانہ میں حکومت اور چیف منسٹر کے متعلق کیے جانے والے دعووں کا اگر مشاہدہ کیا جائے تو چیف منسٹر تلنگانہ کے چندرشیکھر راؤ نے ریاست تلنگانہ میں عازمین حج کے لیے کوئی ایسی سہولت فراہم نہیں کی اور نہ ہی نئے حج ہاؤس کی تعمیر کے وعدے کو پورا کیا گیا، بلکہ شمس آباد ایئرپورٹ پر وصول کیے جانے والے UDF میں رعایت دلوانے میں بھی تلنگانہ ریاستی حج کمیٹی اور ریاستی حکومت اب تک ناکام رہی۔ حکومت تلنگانہ کو نمبر 1 سیکولر حکومت
हुकूमत और चीफ मिनिस्टर को नंबर 1 सेक्युलर कायद करार देने वाले कायदीन भी इस तरह की कोई स्कीम को रोशनास नहीं करवा पा रहे, जबकि हुकूमत आंध्र प्रदेश में आज़मीन हज को 60,000 और 30,000 रुपए सवारी खर्च की स्कीम पर साल 2019 से अमल आवारी की जा रही और इस स्कीम के लिए जारी किए जाने वाले बजट में अब तक किसी किस्म की कोई ताख़ीर नहीं हुई, बल्कि हर साल बर वक्त बजट की इजराई और आज़मीन हज की रवानगी से कबल उनके खातों में ये रकमात मुंतकिल कर दिए जाते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।